هو رسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش. صاحبو، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت مبارکہ پر آپ نے بارہا سماعت فرمایا. یہ آیت مبارکہ سورہ رحمان میں نازل کی گئی اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندو، میری کن کن باتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ اللہ پاک نے کائنات کو جو وجود بخشا، ساری کائنات، چاہے کوئی کلچر، کوئی مذہب ہو، کوئی مخلوق، لیکن بطور خاص ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے مومن بندے کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ان بندگان خدا کے لیے آیت بتا رہی ہے کہ اے بندگان خدا، رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ اللہ نے مسلمان کو، مومن کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر یہ بات جان لیں کہ اللہ پاک نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے کسی عمل صالح کا محتاج ہے. کوئی نیک کام کا وہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے خود قادر مطلق اللہ پاک نے کہلوایا: قل هو اللہ احد. اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے. ہم چاہے جتنے بھی اعمال صالحہ کر لیں، باوجود اس کے ہم خدا کے محتاج ہیں. اب اس بات کو لے کر یہ فتنہ نہ مچانا کہ تمہارے ہی مولانا نے کہا کہ اعمال صالحہ تمہارے پاس کتنے بھی ہو مگر تم خدا کے محتاج ہیں. یقیناً خدا کے محتاج ہیں، لیکن جو اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، صحابہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، یہ اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں، یہ محتاج نہیں ہیں، پھر بھی رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عجز و انکساری کے ساتھ حاضر کیا کرتے تھے. کیوں؟
کہ اللہ پاک کو عجز و انکساری پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ تو اولیاء، شہداء، صحابہ، انبیاء و رسول اعمال صالحہ کے اس پیکر عظمیٰ پر فائز ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ اللہ کے انعام یافتگان بندے ہیں۔ جیسا کہ آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، دنیاوی تاریخ سے انہیں واقف تو کروا دیتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان مشہور بزرگان دین، اللہ کے محبوب برگزیدہ بندوں کی تاریخ یاد دلاتے تاکہ وہ ان ایام کو پا کر جب ان اللہ کے انعام یافتگان کی یاد منائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو آج 18 ذی الحجہ کی تاریخ وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ سوم، جانشین سوم، داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو عثمان بن عفان کہا جاتا ہے یا والد گرامی کی طرف نسبت ہے؟ عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و متاع سے اتنا سرفراز فرمایا تھا، صرف مال دنیا کا نہیں بلکہ دین کا مال بھی عطا فرما دیا، اخروی مال بھی عطا فرما دیا۔ پھر عثمان ذو النورین بھی لقب آپ کا ہے۔ عثمان ذو النورین، ذو النورین کا مطلب دو نور والے، نور ایک، ذو النورین دو نور والے۔ تو مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو دختران، دو صاحبزادیاں، دو لڑکیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں آئی تھی، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرے آئی تھی، اس لیے آپ کو عثمان ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کا مطلب جیسے ہر جمعہ کے دن، ہر عیدین میں ہر خطیب سے آپ سنتے ہیں دوسرے خطبے میں جہاں خلفاء راشدین کے نام لیے جاتے ہیں، عثمان غنی کے ساتھ یہ لقب لگایا جاتا ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اب یہاں پر بتاؤں، قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں تھے، لیکن پھر آپ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن کا تدوین کا جو کام ہوا، قرآن کو جو ترتیب دی گئی، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کام کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اس پر کام کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آخری سانس نظر جانا ہو گئی۔ تو جتنا کام ہوا تھا وہ کام حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں قرآن کا کام چلتا رہا، تدوین کا کام چلتا رہا، کیونکہ قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح جس شکل و صورت میں قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن نہ اس طرح نازل ہوا تھا نہ اس طرح موجود تھا، عمر فاروق کے پاس پہنچایا گیا۔ تو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کام کرتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اسی وقت آپ نے جانچ لیا یا پھر اللہ کی طرف سے ندا آ چکی تھی، الہام ہوا تھا، واللہ عالم، کہ حضرت عمر ابھی دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، تو عمر نے اس قرآن کو جمع جو کیا گیا تھا اس کو عثمان غنی کے پاس پہنچایا۔ پھر عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بیٹھے، اب مسند خلافت پر عثمان بن عفان جب بیٹھے تو سب سے پہلے یہ واولہ ہوا کہ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ جاگیر نہیں تھی جو اقربا پروری کریں گے،
کوئی جائیداد نہیں تھی کہ ہم اپنے اپنوں کو دے لیں گے دوسروں کو ہٹا دیں گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کی سنگ بنیاد رکھتے وقت اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھنے کے بعد صحابہ اکرام میں سے آواز دی، اے ابو بکر پتھر رکھو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم ہیں ابو بکر، سسرے ہیں۔ نبی کے پتھر کے بازو پتھر نہیں لگایا بلکہ نبی کے پیچھے رکھا، تعظیم۔ پھر اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا، فضیلت اور ہے افضلیت اور ہے، اور فضیلت و افضلیت سے زیادہ نبی کا فرمان ہے، نبی کے فرمان پر خدا کا حکم ہے۔ جب نبی نے عمر کو آواز دی، اے عمر پتھر رکھو، تو حضرت عمر اٹھے۔ حضرت عمر بھی نبی کے خسر محترم سسرے ہیں۔ کہاں رکھا پتھر؟ نبی کے بازو نہیں، جبکہ جاہ و جلال والے آپ کی خلافت کے وقت بھی بڑا واویلا ہوا تھا، انشاءاللہ اس وقت بتاؤں گا، لیکن ابھی حضرت عثمان بن عفان پر کچھ کہوں تو حضرت عمر نے نہ نبی کے بازو رکھا نہ خلیفہ اول کے بازو رکھا، بلکہ ابو بکر کے پیچھے رکھا، ابو بکر کے پیچھے رکھا۔ پھر نبی نے صحابہ میں آواز لگائی، عثمان پتھر رکھو۔ تو اب عثمان اٹھے۔ عثمان نبی کے داماد ہیں، ذوالنورین، دو نور والی صاحبزادیاں آپ کے عقد نکاح میں ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اٹھے اور پتھر رکھے، کہاں؟ عمر بن خطاب کے پیچھے۔ اب باری آئی شیر خدا کی، ابن حیدر کرار کی، حسنین کریمین کے والد گرامی قدر کی۔ اب باری آتی ہے خاتون جنت کے شوہر نامدار کی۔ اب باری آ رہی ہے نبی کے چچا زاد بھائی داماد رسول فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ نے پتھر کہاں رکھا؟ یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر تم نبی کے سسرے ہو، عمر تم نبی کے سسرے ہو، عثمان تم نبی کے داماد ہو، لیکن میں چچا زاد بھائی ہوں، میرا خونی رشتہ ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے پیارے آقا محمد رسول اللہ کے رخ زیبا کی زیارت کی کہ اے تین صحابہ خلفائے ثلاثہ، تم سے زیادہ میرا مقام ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے نبی کے بازو نہیں رکھا، ابو بکر کے بازو نہیں رکھا، عمر کے بازو نہیں رکھا، عثمان کے بازو نہیں رکھا، بلکہ حضرت عثمان کے پیچھے رکھا۔ کہاں رکھا؟ حضرت عثمان کے پیچھے۔ یہ بنایا ہوا نظام خدا کا، اور نبی پاک نے اس کو پریکٹیکل طور پہ کر کے بتلا دیا۔ جب سنگ بنیاد کے پتھر جم گئے تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی نبوت والی زبان سے، کیا فرمایا؟ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں گے، سلسلے وار یہ میرے جانشین ہوں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کو جمع کر کے کہ میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میرے بیٹے کو، الفاظ ذہن میں بٹھا لیں، یہ معاملہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، ان صحابہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ساری ملت اسلامیہ کے لیے، قیامت کے آنے والی تمام نسلوں کے لیے درس۔ حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنانا۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنانا، ہاں اگر مشورے کی ضرورت ہے تو میرے بیٹے کو طلب کر سکتے ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، طلب کر کے فرما دیا کہ نام لکھے، 6 صحابہ کے نام حضرت عمر نے منتخب کیا۔ سب سے پہلا نام، چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ جانتے ہیں، آنے والے فتنوں کو جانتے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ مجھے فتنہ مچانا مقصد نہیں ہے، صرف معصوموں کے ذہنوں کو کھولنا مقصد ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا
کہ علماء مشائقین کے درمیان اگر کسی باتوں پر جھگڑا ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں، اس کو وہی سالو کر لیں گے، آپ اس میں مت جائیے، وہ بحث میں آپ مت پڑیے، آپ اپنے ایمان عقیدے کی سلامتی چاہتے اگر ہو۔ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کا نام انتخاب فرمایا، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان، اس کے بعد حضرت طلحہ، حضرت اس کے سعد بن وقاص، اس کے سعید بن زید، اس طرح 6 صحابہ کے نام لکھے۔ اس کے بعد یہ فرمایا، جانتے تھے کہ اس وقت بھی کچھ فتنہ ہو سکتا تھا، لیکن عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ عبد الرحمن بن عوف اگر اختلاف ہو جائے خلیفہ بنانے میں میرے بعد، کیونکہ اقربا پروری کا فتنہ اٹھا تھا اس وقت، تو عمر نے کہا کہ اگر 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے اگر ہو جائیں، عبد الرحمن بن عوف جس جانب ہو اس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، وہی جمعیت کہلائے گی۔ تب عمر بن خطاب کی شہادت ہونے کے بعد، اس دنیا سے دار فانی دائجر کو لبیک کہنے کے بعد، ایک کمرے میں 6 صحابہ جن کے نام منتخب ہوئے گئے، سب ہونے مل کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی ممبر رسول پر کھڑے رہ کر اعلان کرنے لگے کہ خلیفہ دوم کی نصیحت جو تھی اب وہ وصیت ہو چکی ہے، اس وصیت پر ہم عمل کرتے ہوئے عثمان بن عفان کو ہم اپنا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کو اگر اختلاف ہو تو بھی بتلا دے۔ یہ اعلان ہوا، پتہ ہے آپ کو، ہم نے تو نہ ابو بکر کو دیکھا، نہ عمر کو دیکھا، نہ عثمان کو دیکھا، نہ علی کو دیکھا، نہ حسنین کو دیکھا، نہ خواجہ غریب نواز کو دیکھا۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد کی سرزمین پر جو اولیاء اکرام حضرت یوسف شریفین نے نہیں دیکھا، بابا شرف الدین ہیں نہیں دیکھا، بانی جامع امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت رضوان نے نہیں دیکھا، لیکن مان گئے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اکابرین نے جو بتلایا کہ جب حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو ممبر رسول پر بٹھایا گیا تو سب سے پہلے مجمع میں سے اٹھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں، عثمان بن عفان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لیتے ہیں اور اپنا امیر مانتے ہیں۔ اختلاف کرنے کا حق کس کو حاصل تھا؟ علی کو۔ علی نے اختلاف نہیں کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اختلاف نہیں کیا۔ اگر اختلاف کرنا ہوتا تو اسی وقت نبی کی عید حیات میں، جس وقت نبی نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی مسئلہ درپیش ہو ابو بکر سے رجوع ہونا، نبی نے فرمایا تھا اپنے ایام مرض میں، جس وقت ابو بکر کو امامت کے مسئلے پر فائز کیا تھا، اس وقت حضرت علی بھی تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، آپ نے مجھ کو اپنی آغوش میں پالا ہے۔ اور بتاؤں یہ بھی حضرت علی نے یہ بھی احسان نہیں جتلایا، یا رسول اللہ جب شعور کو پہنچ رہے تھے، دادا جان حضرت عبد المطلب بھی وصال کر گئے، تو میرے بابا نے آپ کی سرپرستی کی، یہ بھی لحاظ کرتے ہوئے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں امامت کروں گا، چونکہ نبی کا فرمان گویا خدا کا فرمان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کو اپنا امیر مان لیا، حضرت علی نے اپنا خلیفہ مان لیا، تب سب ہونے خلافت عثمان بن عفان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ آج تاریخ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں اے ایمان والو، اگر اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی حقیقی تاریخ کو بھلانے کی اگر کوشش کرتے ہو، اپنے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو، تو یاد رکھنا یہ زمانہ بھی گواہ ہے کہ جو تم کو بھولا بیٹھ جائے گا، تمہاری تاریخ کو مٹا دے گا۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ مقرر ہوئے، قرآن کا کام ختم ہوا، جیسے تقریباً 3 سال ہو رہے ہیں جو مرتد ہو گیا، اس نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ قرآن کو 3 خلفاء، پہلے 3 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان نے قرآن کا کام کیا ہے جی، انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تحریف کیا، یعنی حضرت علی کے نام پر فتنہ مچانے کی کوشش اس نے بھی کیا، اسلام سے پھر گیا، آج دیکھیے اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو فقیر کہتا ہے نا جب اسلام کے خلاف آواز اٹھاؤ تو تم کہیں کہ نہیں رہو گے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، زمانہ تمہیں بھلا دے گا، زمانہ تمہاری ہستی مٹا دے گا، زمانہ تمہاری طاقت کو پست کر دے گا، زمانہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ کہا تھا کہ خلفائے ثلاثہ نے کیا تھا، قرآن میں ایسا ایسا، تو یاد رکھ لیں جس وقت قرآن کی تدوین کا کام ہوا اس کمیٹی میں خود حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ قرآن کی تدوین کا کام ہوا اس میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ یہ بات اور ہے کہ نبی کے 4 خلفاء راشدین کو 4 منصب دیے گئے، ابو بکر کو صداقت دی گئی، عمر کو عدالت دی گئی، عثمان کو سخاوت دی گئی، اور علی کو شجاعت دی گئی۔ ارے تم اور ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تدوین کا کام مکمل ہوا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہا تھا، جیسا کہ بھی آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے درمیان کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاف کو کاف پڑھتے ہیں، یا تو ان کا لب و لہجہ ویسا ہی ہوتا ہے یا پھر انگلش ٹرانسلیشن کی وجہ سے خاف کو بھی کاف پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف قرآن کی تدوین کا کام مکمل کیا بلکہ اس کو ایک اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے یہ قرآن جمع کر کے ہمارے ہاتھوں تک پہنچا دیا۔ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ اس تاریخ کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان جس وقت آصفی دور حکومت چل رہا تھا، اس وقت شاہان حکومت کے کہنے پر امور مذہبی کے صدر منتخب ہوئے۔ ان لوگوں میں بانی جامعہ کا انتخاب ہوا تو آپ نے شہر حیدرآباد دکن کی تاریخی مکہ مسجد میں 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کی فاتحہ، جی 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کی فاتحہ، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی فاتحہ، پھر 20 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی فاتحہ، پھر 3 رمضان المبارک کو ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کی فاتحہ، پھر 11 ربیع الثانی کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یازدہم کی نیاز کی فاتحہ، 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کی فاتحہ مکہ مسجد میں اہتمام فرمایا۔ صرف بانی جامعہ اکیلے نہیں تھے بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائقین، سادات اکرام بیٹھ کر تسبیح کیا۔ اگرچہ کہ بات بتا رہا ہوں کس لیے، تاکہ ذہن کھل جائے۔ اگرچہ کہ کوئی اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ نہیں، یہ 12 ذی الحجہ ہے، عمر بن خطاب کی شہادت 1 محرم الحرام میں 27 ذی الحجہ ہے، یہ سب کچھ ہے اپنی جگہ۔ اختلاف اگر کوئی ہوتا ہے تو اس اختلاف کو مانیں گے جس اختلاف پر ہمارے علماء کا فیصلہ ہو، ہمارے اکابر کا فیصلہ ہو۔ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کا وصال ہو کر 108 سال ہو رہے ہیں، 108 ایئرس۔ 1336 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 1436 ہجری میں 100 سالہ عرس آپ کا منایا گیا، آج 1444 ہجری ہے۔ تو اب کیلکولیشن کر لیں کتنے،
108 سال ہو رہے ہیں، 108 سال سے یہی تاریخیں چلتی آ رہی ہیں، اور ہم الحمدللہ شروع سے ہی دینی مدرسے تعلیم یافتہ ہیں۔ تو ہم نے ہوش سنبھالنے سے، اچھا مجھے یاد ہے 92 سے 18 ذی الحجہ کو ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق تعطیل کا اعلان ہوا کرتا تھا۔ فاتحہ کے اعتبار سے بغارہ کھانا، بریانی، میٹھا وغیرہ بنا کر ہمیں کھلایا جاتا تھا، لیکن اب پچھلے 5-6 سال سے، 8-10 سال سے تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کیا کہا، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، علماء مشائخین کے درمیان ایسی بحث مباحثے اگر ہوں تو آپ اس جانب نہ جائیں، کیونکہ جانتے ہیں وہ اس کا جھگڑے کا سالو بھی وہی کر لیں گے، اس کا حل بھی وہی نکالیں گے۔ آپ بیچ میں مداخلت کر کے اپنے درمیان نا اتحادی، نا اتفاقی پیدا نہ کریں، اپنے گھروں میں جھگڑا نہ کریں۔ جس کا جو ایمان ہے، لیکن جب 108 سال یوں سمجھ لیں کہ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت الرضوان نے اپنے آخری ایام میں بھی اگر یہ فیصلہ کیا ہے، تب بھی 108 سال ہو چکے ہیں۔ یہ تاریخ چل رہی ہے، متفقہ تاریخ یہی ہے۔ اگر کچھ ایک دن آگے پیچھے اگر ہو رہا ہے تو اس پر بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز پہلے ہے اس کو اولیت دی جائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 ذی الحجہ ہے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پر آپ کو پتہ ہے سبائیوں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، کبھی مال بھی فتنہ ہوتا ہے، کبھی اولاد بھی فتنہ ہوتی ہے، کبھی نعرہ بھی فتنہ ہوتا ہے، کبھی نعرہ بھی فتنہ ہوتا ہے۔ نعرہ لگاتے ہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لیکن وہ کبھی فتنہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے موقع کی نزاکت سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، اپنے آپ کو ہوش حواس میں رکھ کر نعرہ لگانا ہے۔ تو سبائیوں نے عثمان بن عفان کی شہادت پر نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا۔ تو محبت میں نہیں تھا، عداوت میں تھا۔ محبت میں نہیں تھا، عداوت میں تھا۔ سبائیوں نے کہا، میں نے الفاظ سن لے، اور ہمیں حسنی حسینی بننا ہے، ون سائڈ نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو ایک ہی نظر دیکھی، کاندھے پر سوار کیے، دونوں شہزادوں کو سوار کیا، سینے پر بٹھایا، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا جی۔ تو اسی لیے ہمیں حسنی اور حسینی بننا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھ لیں، اگر صحابہ کے درمیان بھی کچھ اختلافات ہوئے، وہ اپنی جگہ ہے، اس اختلاف کی ہم نہ گواہی دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کے وٹنس بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کسی کی محبت میں کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ذلیل کرنے سے تو خود ذلیل ہو جائیں گے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ کے انعام یافتگان بندے تھے اور رہیں گے۔ سمجھے میں جو کہنا چاہتا ہوں؟ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، وہ اپنی جگہ ہے، ہمیں حسنی اور حسینی بننا ہے۔ امام حسن نے جس سے صلح کر لی، ہمیں اس سے محبت کرنا ہے۔ امام حسین سے جس سے جنگ کی، اس سے دشمنی کرنا ہے، نہیں؟ تو اس طرح ہمیں حسنی اور حسینی بن کر رہنا ہے۔ اور کہنے والے بعض حضرات اپنے ذاکرین سے کہلواتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہے، کہ حد تو یہ ہے کہ یہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بڑھانے کے لیے، ارے ہمارا نام لینے سے، ہم ذکر خیر کرنے سے ان اللہ والوں کی شان میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو ان کو مقام مرتبہ دے دیا، وہ اٹل فیصلہ ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ خلفائے ثلاثہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی بھی نہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ خود کسی نے کہا، ذاکر نے، کہ ذاکر سے مراد کسی نام نہیں، ایک مقرر کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتا ہے کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی، استغفر اللہ، جبرائیل سے غلطی ہو گئی، نبی کو وحی جو لے کر آ رہے تھے وہ نبی کو دے دیے، دینا تھا علی کو۔ اتنی بڑی غلطی اگر ہو جائے تو ذرا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لائیں۔ کیا اللہ رب العالمین رکھ سکتا تھا جبرائیل کو؟ کہ اللہ رب العالمین اپنا خاصیت بنا کر جبرائیل کو رکھ سکتا تھا اتنی بڑی غلطی ہونے کے بعد؟
یہ تو ایسی بات ہوگی کہ ہم اللہ کی ذات پر تنقید کرنے لگے ہیں، قرآن پر تنقید کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، میدان محشر میں دیکھا جائے گا کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن آپ اپنے عقیدے کا تحفظ کریں، اپنے ایمان کی سلامتی کو پاس و لحاظ رکھیں، اور اپنے گھروں میں آج کی تاریخ کے مناسبت سے فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، تاکہ گھروں میں دسترخوان میں برکت پیدا ہو، اور معصوم نونہالوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔